السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتاب و حکمت یوٹیوب چینل پر آپ سے مخاطب ہے پروفیسر قاری عبدالمنان زیگم۔ ناظرین کرام، آج آپ کے سامنے یہ قرآن مجید کا 11واں پارہ ہے، سورہ یونس ہے، آیت نمبر 36 سے لے کر 40 تک 5 آیات پہلے میں پڑھوں گا اور پھر اس کا ترجمہ عرض کروں گا۔ وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَن يُفْتَرَى مِن دُونِ اللَّهِ وَلَكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِن رَّبِّ الْعَالَمِينَ ام یقولون افتراہ قل فأتوا بسورة من مثلہ قل فأتوا بسورة مثلہ وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمہ ولما یأتہم تاویلہ کذالک کذب الذین من قبلہم فانظر کیف کان عاقبۃ الظالمین ومنہم من یؤمن بہ ومنہم من لا یؤمن بہ وربک اعلم بالمفسدین۔ ناظرین کرام، ترجمہ سماعت فرمائیں۔ وما یتبع اکثرہم الا ظنا، اور ان میں سے اکثر ظن پر، اٹکل پر چلتے ہیں۔ ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، جو یہ اٹکل پچو ہیں، یہ ظن ہے، ان میں کوئی حق بات نہیں ہے، کوئی سچی بات نہیں ہے۔ ان اللہ علیم بما یفعلون، بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والے ہیں جو وہ کرتے ہیں۔ وما کان ھذا القرآن، اور نہیں ہے یہ قرآن، ان یفترى من دون اللہ، کہ اس کو بنائے کوئی اللہ کے علاوہ، ولکن تصدیق الذی بین یدیہ، لیکن تصدیق کرتا ہے اگلے کلاموں کی، وتفصیل الکتاب، اور تفصیل کرتا ہے اس کی، لا ریب فی، اس میں کوئی شک نہیں، من رب العالمین، اور یہ رب العالمین پروردگار عالم کی طرف سے یہ قرآن ہے، اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے۔ ام یقولون افترا، یا وہ کہتے ہیں کہ اس کو تراشا گیا ہے، بنایا گیا ہے۔ قل فأتوا بسورة مثلہ، فرمایا کہ لاؤ ایک صورت اس کی مثل، وَدُعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ، بلاؤ جتنی تم طاقت رکھتے ہو، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ جتنے ساتھی اکٹھے کرو، عرب دان اکٹھے کرو، ایک صورت نہیں تم لا سکتے۔ ان کنتم صادقین، لاؤ ایک صورت اگر تم سچے ہو تو۔ بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمہ، بلکہ انہوں نے جھٹلایا جن کا ان کو علم نہیں ہے۔ ولما یأتہم تاویلہ، اور جب آئی اس کی تفسیر، اس کی حقیقت، کذالک کذب الذین من قبلہم، اسی طرح جھٹلایا ان لوگوں نے جو اس سے پہلے گزر چکے تھے۔ فانظر کیف کان عاقبۃ الظالمین، آپ دیکھیں ان کا انجام جو ظالم ہے۔ ومنہم، اور ان میں سے، من یؤمن بہ، جو اس کے ساتھ ایمان لاتے ہیں، ومنہم من لا یؤمن بہ، اور ان میں سے جو ایمان نہیں لاتے۔ وربک اعلم بالمفسدین، اور تیرا رب زیادہ جانتا ہے فساد کرنے والوں کو۔ میرے ناظرین محترم، اللہ کی مہربانی سے یہ 5 آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں اور ترجمہ عرض کیا ہے، اس کو آپ پڑھیں۔ اور میری گزارش ہے، الحمدللہ اللہ کی مہربانی سے میں اسلام آباد کے اندر ایک بہت بڑا دینی ادارہ بنانے جا رہا ہوں، اللہ کی مہربانی سے، جس کے لیے مجھے 10 ایکڑ جگہ چاہیے، اور اس میں اتنا بڑا ادارہ ہوگا، اس کا نام محمد الرسول اللہ ایجوکیشن کمپلیکس ہوگا، اور اس میں جامع مسجد خاتم النبیین، بہت عظیم الشان بڑی مسجد تعمیر کی جائے گی، اور اس میں بچوں کی سکول سے میٹرک کی جو تعلیم ہے نا، پہلی کلاس سے میٹرک تک، اور 7 درس نظامی، قرآن مجید ناظرہ، حفظ، اور 2 سال کے تربیتی کورسز، لڑکوں کے لیے الگ، لڑکیوں کے لیے الگ وہاں انتظام ہوگا اللہ کی مہربانی سے۔ تو میری گزارش یہ ہے کہ جو بھائی مجھے دیکھ رہے ہیں پاکستان سے، سعودی عرب سے اور یورپ سے، ان سے گزارش ہے، تمام ممالک جو مجھے دیکھ رہے ہیں میرا ساتھ دیں، اپنے والدین کے لیے، اپنے لیے ذخیرہ آخرت بنائیں۔ جو بھائی مخیر حضرات، جو ہماری بہنیں بیٹیاں، وہ 5 مرلے، 10 مرلے، 1 کنال، 2 کنال، 1 ایکڑ، جتنی آپ کو اللہ نے توفیق دی ہے، صدقہ جاریہ بنانا چاہیں، میرے ساتھ رابطہ کریں۔ ہم مل کر جو دنیا میں اللہ کا گھر بنائیں گے، ہمارا گھر اللہ جنت میں بنائیں گے۔
تو میرے بھائیوں اسی طرح اس کے لیے تعمیری اخراجات میں حصہ ڈالیں، کوئی ایک کمرہ، کوئی 2 کمرے، جتنی اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے، اور اسی طرح اس کے ماہوار تعلیمی اخراجات میں آپ دل کھول کر تعاون کریں۔ انشاءاللہ ہم جو مل کر اس دنیا میں اپنے ہاتھ سے لگائیں گے اللہ کے ہاں وہ پائیں گے۔ تو آخر میں میری گزارش ہے کہ میرے اس پروگرام کو آپ کے موبائل نمبر میں جتنے نمبر ہیں، واٹس اپ نمبر ہیں، سب میں سینڈ کرو، گروپوں میں سینڈ کرو، فیس بک میں، تاکہ ہر گھر میں بہنیں بیٹیاں گھر میں بیٹھ کر قرآن مجید کا ترجمہ پڑھیں۔ اللہ ذوالجلال مجھے اور آپ کو قرآن مجید پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قیامت والے دن یہ قرآن اللہ سے کہے یا اللہ یہ تیرے بندے ہیں جنہوں نے مجھے پڑھا بھی اور اس کا ترجمہ بھی سیکھا اور اس پر عمل کیا، اللہ ان کو معاف فرما دے۔ اللہ اپنی رحمت کے ساتھ ہم سب کو یعنی بغیر عذاب کے اللہ جنت تک پہنچا دے، جنت میں رکھیں۔ اللہ اپنے پیغمبر کا دیدار کروائیں، اللہ ذوالجلال اپنا ہمیں دیدار کروائیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔